دوستو یہ ہے افغانستان۔ اس ملک کے لوگوں کو دنیا میں بہادری اور شجاعت کا علامت سمجھا جاتا ہے۔ برطانیہ سے لے کر امریکہ اور سوویت یونین تک سب نے اس ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ منہ کی کھانی پڑی۔ اسی لیے اس ملک کو گریو یارڈ آف دی امپائر بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے پاس ایک اندازے کے مطابق تقریباً $3 ٹریلین کے خزانے ہیں، لیکن غربت، بدامنی اور جنگوں کی وجہ سے کسی نے بھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا ہے۔ 30 اگست 2021 کو افغانستان سے امریکہ کے نکلتے ہی طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کا اعلان کیا اور ملکی آئین کو منسوخ کر کے اسلامی قوانین کو پورے ملک میں لاگو کر دیے۔ امریکہ کے نکلتے ہی دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی والی ملک چین نے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات بنانے شروع کر دیے۔ اصل میں دوستو چائنا اور افغان طالبان کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ یہ دونوں اتنے شیر و شکر کیوں ہو رہے ہیں؟ چائنا افغانستان سے تیل اور دوسرے معدنیات کیوں نکالنا چاہتا ہے؟ آئیے دوستو اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ After the Taliban announced that it is seeking foreign investments in Afghanistan, people know all that glitters is not gold. The current villain in global politics has now set its sights on Afghanistan. کے مہینے میں طالبان نے ایک چینی کمپنی کی مدد سے شمالی افغانستان میں خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے، جس سے طالبان کو ایک اندازے کے مطابق ملینز آف ڈالرز روزانہ کی بنیاد پر ملیں گے۔ اگر ہم افغانستان کے معدنیات پر نظر دوڑائیں تو اس ملک کے پاس 2.2 بلین ٹنز آئرن، 1.3 بلین ٹنز ماربل، 1.4 ملین ٹنز ریئر ارتھ میٹلز، 78 بلین ٹنز تیل، گیس اور اس کے ساتھ ساتھ لاتعداد دوسرے قدرتی ذخائر موجود ہیں۔ ان کی کل مالیت $3 ٹریلین بنتی ہے، جو کہ افغانستان جیسے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ہے۔ اب دوستو چائنا اور طالبان کی اس قربت کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم طالبان اور چائنا کے ماضی کے تعلقات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان رسمی تعلقات کبھی نہیں بنے، جس طرح پاکستان اور طالبان کے یا ایران اور طالبان کے بنے۔ چائنا نے سوویت افغان وار میں مجاہدین کی سپورٹ زنجیان صوبے سے کی تھی، لیکن 1990 کے بعد زنجیان صوبے میں یوگر مسلم کی سیپریٹسٹ سرگرمیوں کو سپورٹ کرنے پر چین اور طالبان کے تعلقات میں دراڑ پیدا ہو گئی تھی، جو کہ 30 سال بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے نکلنے کے بعد اب بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب دوستو چین طالبان حکومت کو نہ ماننے کے باوجود اتنے تجارتی معاہدے کیوں کر رہا ہے اور افغانستان میں امن و امان کے حق میں کیوں ہے؟ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ اپنے بنائے ہوئے چیزوں کو چائنا دنیا کے تمام ملکوں کو بری، بحری اور ہوائی راستوں سے کم وقت اور کم اخراجات سے پہنچانا چاہتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے چائنا نے BRI انیشیٹو لیا ہے، جس کو دسمبر 2022 تک 144 سے 148 ملکوں نے ایکسپٹ کیا ہے۔ ان ملکوں میں سے ایک ملک افغانستان بھی ہے۔ چائنا پاکستان کے ذریعے افغانستان اور پھر سینٹرل ایشین کنٹریز تک اس منصوبے کو لے جانا چاہتا ہے، جس کے لیے چائنا افغانستان میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے حق میں ہے اور بہت سے تجارتی معاہدے کرنے کے خواہاں ہے، جس کی واضح مثال حال ہی میں شمالی افغانستان میں خام تیل نکالنے کا ہے۔ افغانستان کے پاس تقریباً $3 ٹریلین کے معدنیات ہیں۔ اگر چائنا طالبان کے ساتھ معاہدے کر کے ان معدنیات کو نکال لیتا ہے تو اس سے سالانہ چائنا کو بلینز آف ڈالر منافع ہوگا اور وہ اپنے ورلڈ آرڈر میں اس خطے کی حمایت بھی حاصل کر لے گا۔ اب دوستو طالبان دوسرے ممالک کے مقابلے میں چائنا میں اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہیں؟ چائنا کے ساتھ افغان طالبان اتنے فلیکسیبل کیوں ہیں؟ اگر ہم طالبان کے مسائل کو دیکھیں تو 2 بڑے مسئلے طالبان کو درپیش ہیں۔ طالبان حکومت کو پاکستان، سعودی عرب اور UAE کے علاوہ کسی بھی ملک نے ابھی تک آفیشلی ریکگنائز نہیں کیا ہے، جس کی سب سے اہم وجہ ہیومن رائٹ وائلیشن اور خواتین پر تعلیم اور کام کے دروازے بند کرنا ہے۔
دوسرا اہم مسئلہ افغانستان کی گرتی ہوئی معیشت ہے۔ طالبان کا افغانستان پر قبضہ کرنے سے پہلے امریکہ ہر سال $8 بلین افغانستان کو سیکیورٹی اور دوسرے کاموں کے لیے دیتا تھا۔ امریکہ کے نکلتے ہی یہ امداد بند کر دی گئی ہے، جس سے پورے ملک میں بھوک اور افلاس پھیلا ہے اور لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں۔ طالبان چائنا کی مدد سے اپنے ملک کے معدنیات نکال کر ڈالر کمانا چاہتے ہیں تاکہ معاشی بدحالی کا خاتمہ ہو سکے۔ اسی طرح چائنا کے ذریعے افغان طالبان دنیا پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ طالبان حکومت کو آفیشلی تسلیم کر لے، جس سے طالبان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہو جائیں گے اور وہ دوسرے ممالک کے ساتھ عسکری اور تجارتی لحاظ سے تعلقات کو فروغ دے سکے۔ دوستو، آپ کی نظر میں کیا چائنا طالبان کو دنیا کے دوسرے ممالک سے تسلیم کرانے میں مدد کرے گا یا نہیں؟ طالبان دنیا کے تمام ممالک کے مطالبات، مثلاً عورتوں کو تعلیم و کام کی اجازت دینا اور انسانی حقوق کی پاسداری کرنا جیسے مطالبات کو پورا کرے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اس سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ اور اگر آپ کو زوراور کی ویڈیوز پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔